نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی احادیث تلاوت کی جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بے شک بہترین گفتگو اللہ کی کتاب کی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں ہم سب سے پہلے احادیث کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم لغوی معنوں سے احادیث کا مفہوم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا لغوی معنی ہے کوئی نئی بات، جدیدیت سے نکلا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جدید، تو اسی کے متضاد جو ہے وہ قدیم ہے۔ تو نئی بات کو جو ہے اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حادثہ ہو گیا، یعنی نیا کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ حدیث کے جو ہے وہ لغوی معنی ہے کہ یعنی کوئی نئی بات، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جتنے بھی ہیں ان کو ہم احادیث نبوی کہتے ہیں، اور ان اقوال میں جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیونکہ جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، یعنی دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک بات نوٹ کی گئی ہو، لیکن میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں، آپ کی ایک ایک بات جو ہے پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین جو ہے گفتگو اللہ کی کتاب کی ہے اور بہترین ہدایت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے۔ تو اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال، اب اقوال میں آپ کی بات چیت آتی ہے اور افعال میں آپ کی تقریرات بھی آتی ہیں، اور وہ تقریر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی کام ہوا ہو کسی صحابی سے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس سے منع نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کر دی، تو اس کو احادیث تقریری کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے دین کا جز بنتا ہے۔ اور اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دین کے منافی سمجھتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور آپ اس کو منع کرتے تھے۔ تو جس چیز کو منع نہیں کیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو دیکھ کے خاموشی اختیار کی، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اس طرح افعال میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کے تمام یعنی احوال اور آپ کے تمام واقعات آتے ہیں۔ احوال میں آپ کا حولیہ بھی آتا ہے، اور حولیے میں اختیاری حولیہ بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا، اور ایک بے اختیاری بھی ہے جو ایسے جو آپ کے تھا۔ تو جو اختیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور جس میں یعنی بے اختیاری تھا اس کا ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا جو لمحہ ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہم بہترین مسلمان بنیں گے، اور وہ بہترین مسلمان بنیں گے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو اب جو ہے محدثین کے نزدیک جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، آپ کا ہر کام جو ہے وہ حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب بہت ساری احادیثیں جو ہیں ان کو ضعیف احادیث بھی کہا جاتا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جو بات میں نے کہی نہیں اور مجھ سے منسوب کر دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح حدیث، جس کو جو ہے چاروں جو سیاستہ کی جو احادیث ہیں ان سے اگر جو ہے ان کے اندر وہ پائی جاتی ہو اور اس کی شرح بھی ٹھیک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا راوی بھی مضبوط ہو، راوی 2 3 4 لوگوں سے وہ روایت آئی ہو، اور راوی جو ہے اس کا جو عمل اور فعل ہے
وہ بھی جو ہے پاک اور صاف اور دیانتداری والا نظر آتا ہو، اس حدیث کو ہم صحیح حدیث کہیں گے۔ اور ایسی حدیث کہ جس کا راوی کمزور ہو، جس کے اندر جو ہے وہ حقائق اور سچائی زیادہ نہ پائی جاتی ہو، اس حدیث کو ہم ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ضعیف حدیثیں جو ہے اس سے اجتناب کیے جائے۔ اگر پتہ چلے کہ ہم نے کوئی حدیث ایسی پڑھی ہے کہ جو اصل میں ضعیف حدیث تھی، تو پھر ہمیں فوراً اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور احادیث نبوی کا مقصد یہ تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو اور پوری امت کو زندگی گزارنے کی بہت ساری باتیں بتائی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بہترین نمونہ میرے اور آپ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس لیے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے جو ہے، اور آپ کی زندگی کا اصل مشن کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا اصل مشن تھا فریضہ اقامت دین، کہ دین کا قیام کیا جائے۔ فریضہ اقامت دین کیا ہے؟ کہ دین پورے کا پورا نافذ ہو جائے۔ یعنی ہم تو صرف اسلام میں سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین جو ہے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے حکومت کے ایوان جو ہیں وہ بھی دین کے مطابق چلیں، ہماری عدالتیں بھی دین کے مطابق چلیں، ہمارا معاشرہ بھی دین کے مطابق چلے، ہمارے گھریلو زندگی، ہمارے محلے کی زندگی وہ ساری کی ساری دین کے تابع ہو، تو پھر فریضہ اقامت دین ہوگا۔ اور یہی مشن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی یہی مشن ہمیں ملتا ہے، اور قرآن عظیم کی آیات جو ہیں ان سے بھی ہمیں یہی مشن ملتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم فریضہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے امت مسلمہ اس دنیا پہ آئی ہے، اور یہی میرا اور آپ کا مشن ہے۔ اور میں نے یہی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بے شک بہترین گفتگو اللہ کی کتاب ہے، اور وخیر حدی حدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین حدیث، بہترین گفتگو، بہترین ہدایت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کے جو باتیں ہیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم اپنے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں تو نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر سے وہ مشروب پلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔